فرمائیے گا کہ افغانستان کے اندر اب صورتحال کیا چل رہی ہے؟ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، افغان طالبان کیا دوبارہ سے وہاں پر کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، ان کی حکومت آ رہی ہے، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر سفری پابندیاں ختم کر دی ہیں؟ اب اقوام متحدہ نے انہیں تسلیم کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ رشیا نے بھی تسلیم کر لیا، اور امریکہ تو پہلے ہی ان کے سامنے مجبور ہے انہیں تسلیم کرنے پر۔ صورتحال کیا چل رہی ہے وہاں پر؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے جب طالبان کے امیر ملا منصور کو مارا گیا تھا جی تو انہوں نے آپریشن الخندق کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ اس دوران نئے امیر کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اور مذاکرات میں پیش رفت بھی ہوئی، اور یہ پیش رفت اب اتنے آگے آئی ہے کہ اس پیش رفت کی وجہ سے امریکہ نے افغان طالبان کے مذاکراتی ٹیم اور اس کے جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہے ملا برادر پر جی جو پابندی تھی، سفری پابندیاں، وہ ختم کر دی، اور یہ سفری پابندیاں صرف 9 ماہ کے لیے ختم کر دی۔ اگر 9 ماہ کے اندر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، تو یہ سفری پابندی ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے گی۔ تاہم فی الحال 31 دسمبر تک 2019 تک یہ سفری پابندی ختم کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے جمعے کے روز الفتح کے نام سے ایک بڑے آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے بڑے حملوں کی تیاریاں شروع کی ہے، اور انہوں نے بادغیس اور خاص کر شمال میں کندز کو ٹارگٹ پہ لیا ہے کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو طالبان افغانستان کے شمال میں کئی صوبوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ افغانستان پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو۔ تو آج بھی ہم نے سنا ہے کہ افغانستان کے اندر قندوز کے اندر کوئی طالبان کی کارروائی سامنے آئی ہے؟ قندوز میں طالبان کی کارروائی، اس میں 7 جو ہے نا سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ تاہم اس سے قبل بادغیس میں جو بالا مرغاب کا ضلع ہے وہاں پر طالبان نے محاصرہ کیا تھا، اور پھر 46 سیکورٹی اہلکاروں نے ہتھیار ڈالے اور وہ طالبان کو تسلیم ہوئے۔ طالبان نے ان کو چھوڑ دیا، جو تسلیم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے افغان فوج کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ روابط شروع کر دیے۔ اسی طرح پچھلے سال رمضان میں انہوں نے قندوز کو قبضہ کر لیا تھا۔ اس سال ان کی کوشش ہے کہ رمضان کے دوران وہ بادغیس پر قبضہ کر لے۔ اگر وہ شمالی افغانستان میں کسی 2 صوبوں پر قابض ہوتے ہیں تو یہ افغانستان کی حکومت اور امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ تاہم بعض مبصرین اس کو طالبان کی جانب سے مزید دباؤ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں جو افغان حکومت ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ افغان طالبان پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کی وجہ سے وہ ناراض ہے، اور پھر دوسری طرف سے یہ خبریں بھی ہیں کہ افغان طالبان پر جب سفری پابندیاں ختم ہوئی ہیں تو بڑے بڑے افغان رہنما جو قیادت ہے وہ حج کے لیے درخواستیں دے رہی ہے، حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر سعودی عرب سے بھی تو ملاقات کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں سے آ کے۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ جو سارے رہنما ہے وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کرے، کیونکہ پہلے بھی وہ جدہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان میں سے بیشتر پر سفریہ پابندی تھی، اور چند 4 لوگ جو تھے ان کو جانے کی اجازت تھی۔ اصل میں حسن انس حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کی سیاسی ونگ کو چلا رہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ حج پہ چلے جائے، اور ساتھ وہاں پر جو سعودی عرب کے حکام ہے ان کے ساتھ، جو ولی عہد ان کے ساتھ ملے، جو شاہ خادم الحرمین شریفین ہیں ان کے ساتھ ملے، اور یہ جو افغانستان کا مسئلہ یہ حل کرے، کیونکہ افغانستان میں اب ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ جو افغان اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے افغان تھے اور وہ گئے تھے، انہوں نے شام میں اور عراق میں پاسدارانی انقلاب کی تربیت کے ذریعے تربیت حاصل کر کے وہاں پر لڑائی کیے، تو اب واپس آ رہے ہیں افغانستان۔ افغان حکومت اس کا تردید کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آ رہے، حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ افغانستان کو فرقہ واریت میں دھکیلا جائے۔ تو کتنے لوگ گئے تھے افغانستان سے عراق شام لڑنے کے لیے، سپاہی پاسداران یعنی ایران کے ماتحت جو ملیشیا ہے اس کے تحت لڑنے کے لیے؟ جو افغانستان سے ملنے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق فاطمین بریگیڈ تقریباً 15,000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل ہے۔ تاہم بعض افغان یہ شکایت کر رہے کہ ایران میں جو مہاجرین تھے ان کو ایرانی حکام نے طاقت کے ذریعے ان کو جو ہے نا، اور ان کو بزور زبردستی ان کی تربیت کر کے ان کو جنگ پہ بھیجوایا تھا، جبکہ بعض کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ عراق اور شام میں جو مقدس مقامات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کا جانا ضروری ہے۔
تو لہٰذا ان کو دو طرح کی لالچ دے کر اور ان کی تربیت کی گئی اور انہوں بھجوا دیا جائے. چونکہ اب شام میں بھی جنگ تقریباً اختتام پر ہے اور عراق میں تو ختم ہو گئی ہے, تو ان کو وہاں پر اب ٹھہرنا مزید ان کے لیے مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب قاسم صاحب یہ ہوا کہ وہ جو 15,000 جو ملیشیا ایران کے تحت لڑنے کے لیے شام گئے تھے, عراق گئے تھے, واپس آئیں گے پھر طالبان کے خلاف حملہ کریں گے, طالبان کے ساتھ لڑیں گے وہ؟ نہیں, طالبان کا تو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ تو ٹھیک رہے, لیکن آئندہ کے لیے اس کا کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں لڑیں گے یا یہ لوگ افغانستان کے اندر جو ان کا ملک ہے ان میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو یہ ایک خوف تو ہے, افغان حکومت کو بہت خوف ہے اس کا, اور بہت اور لوگوں کو بھی خوف ہے کہ افغانستان میں اگر فرقواریت کی جنگ چھڑ گئی تو پھر کیا ہوگا.